ٹھیک ہے، کلاس تو یہ ہو چکی ہے پہلے، لیکن اتفاق سے ریکارڈ نہیں ہوئی تھی۔ میں ایک دو کلاسز جو آواز کے بغیر ریکارڈ ہو گئی تھی اسے ریپیٹ کر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ لیجئے کہ ابھی ہماری ایک کلاس جو ہم نے شروع میں آپ کو ڈسپلن کی اصل بیس آپ کو سمجھائی تھی، وہاں سے ہم نکل گئے آگے، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایکچولی ڈسپلن ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈسپلن کو ہم اردو میں بولتے ہیں نظم و ضبط، اور اس سے ہم مراد یہ لیتے ہیں عام طور پر کہ اصول کی، قاعدے کی، ٹھیک ہے، پابندی اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ میں ڈسپلن ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صرف اصول اور ضابطے اور قاعدے کی پابندی کا نام ڈسپلن نہیں ہے، کیونکہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ڈسپلن کی تعریف کچھ اور بنائی گئی ہے، اور انگریز اپنے بارے میں جب ڈسپلن پڑھتے ہیں تو وہ کچھ اور پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بھی رائج ہو گئی ہے یہ بات کہ ڈسپلن کا مطلب یہ لیا جائے کہ آپ رولز کی پابندی کریں، صحیح ہے؟ ایسا نہیں۔ تو ڈسپلن کے بارے میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتا چکا ہوں، یہاں میں اردو میں جملہ لکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کی اندرونی عمل کی وہ قوت جو بیرونی احکامات کے بجائے آپ سے عمل کروائے، ٹھیک ہے؟ عجیب سا لگ رہا ہے جملہ یہ۔ تو ہر آدمی کے اندر عمل کی ایک قوت ہوتی ہے، وہ ایکشن لینا چاہتا ہے، صحیح ہے؟ اور وہ جو کام انجام دیتا ہے وہ اس اندرونی عمل کی قوت کی وجہ سے کام کرتا ہے۔ اور ایک کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بیرونی احکامات کی بنیاد پر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سے کہا گیا ہے، آپ پر پریشر ہے، وہ سارے کام جو آپ بیرونی احکامات اور پریشر کی وجہ سے کرتے ہیں اسے ڈسپلن نہیں کہتے، بلکہ بیرونی احکامات اور دباؤ کے باوجود یا اس کے بغیر آپ کے اندر سے جو عمل کی قوت پیدا ہوتی ہے، آپ کے اندر کام کرنے کی صلاحیت، اسے ہم کہتے ہیں ڈسپلن۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کو سادہ سی، جیسے صبح اٹھنے کی مثال لے لیجیے، ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا صبح آپ خود اٹھتے ہیں یا آپ کا اپنا پلان ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے، یا پریشر کی وجہ سے اٹھتے ہیں؟ اگر آپ پریشر کی وجہ سے اٹھتے ہیں کہ اسکول جانا ہے، نہیں پہنچے وقت پہ تو ڈانٹ پڑے گی، یعنی آپ ڈانٹ کی وجہ سے، سرزنش کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے آپ وقت پر اٹھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ہفتہ آتا ہے چھٹی کا، اب آپ نہیں اٹھتے صبح۔ اسی طرح سے سنڈے والا دن ہوتا ہے، اس دن نہیں اٹھتے صبح۔ اس کا مطلب ہے آپ کے پاس روزانہ جلدی اٹھنے کی جو وجہ ہے وہ آپ کا اپنا خیال نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی سوچ نہیں ہے، وہ آپ کا اپنا ارادہ نہیں ہے، بلکہ اسکول کا پریشر ہے جو آپ کو صبح اٹھواتا ہے۔
تو اس کا مطلب ہے آپ کی اندرونی عمل کی قوت غائب ہے، اور آپ دراصل کس پہ چلتے ہو؟ بیرونی احکامات پر. تو یہ آپ میں ڈسپلن نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. آپ جب آپ اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو وہ بھی آپ کو بیرونی پریشر نہیں دیتا، وہ دراصل آپ سے اندرونی عمل کی قوت چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے 5 نمازیں فرض ہیں، وہ پڑھنی ہے آپ کو. پڑھنا اور نہ پڑھنا آپ کا مسئلہ ہے. آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. کوئی آپ کو ڈنڈا نہیں مارتا، صحیح، کوئی آپ کو پریشر نہیں دیتا. اگر آپ خود نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، خود سے عمل کرتے ہیں، خود سے سوجھ بوجھ ہے آپ کی، تو آپ کے اندر کیا موجود ہے؟ ڈسپلن موجود ہے. لیکن اگر ڈنڈا، ڈانٹ ٹپٹ، بیرونی پریشر، اس کی بنیاد پر آپ کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی آپ نے ڈسپلن نہیں سیکھا. یہ تعریف آپ کے ذہن میں اردو میں رہنی چاہیے. آپ کی اندرونی عمل کی وہ قوت جو بیرونی احکامات کے بجائے آپ سے عمل کروائے، آپ سے کام کروائے، وہ دراصل کیا ہے؟ ڈسپلن. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو ہوگی بنیادی تعریف. اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب بھی ہم خواب اور خواب کی تعبیر پر کام کرتے ہیں، اس کے بیچ میں ڈسپلن اختیار کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے خواب. خواب کا مطلب وہ نہیں جو آپ رات کو سوتے ہوئے دیکھتے ہیں. خواب کا مطلب وہ جو آپ چاہتے ہیں زندگی میں کرنا. کسی کا خواب ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، کسی کا خواب ہے وہ کوئی فوجی بنے، کسی کا خواب ہے کہ وہ سوشل ورکر ہو، کسی کا خواب ہے کہ وہ سائنٹسٹ بنے. یہ ہمارے خواب ہوتے ہیں، ہم یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. کسی کا خواب یہ ہے کہ علاقے میں 2 لاکھ درخت لگ جائیں، خواب ہے اس کا. بعض بچوں کا خواب ہوتا ہے کہ وہ امیر ہوں، بہت دولت ہو ان کے پاس، بہت بڑا سا گھر ہو ان کا، بڑی سی گاڑی ہو ان کے پاس. یہ سب کیا ہوتا ہے؟ خواب ہوتا ہے. اب خواب اور یہ کیا ہوتی ہے؟ تعبیر. یعنی وہ آپ ہو جائیں. جیسے میں نے بچپن میں سوچا کہ بھئی میں بہت اچھا اسکول بناؤں گا ایک، تو یہ کیا تھا؟ میرا خواب. اب آج میرے پاس اسکول ہے تو یہ کیا حاصل کر لی میں نے؟ تعبیر. صحیح ہے. میں نے سوچا کہ میں بہت خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا، یہ میرا خواب تھا. پھر میں نے کر لی شادی. یہ کیا مل گئی مجھے؟ تعبیر مل گئی. تو ایک ہوتا ہے خواب اور ایک ہوتا ہے تعبیر. ہر لوگ، ہر بچے خواب دیکھتے ہیں. کسی نہ کسی کے پاس کوئی نہ کوئی خواب ہوتا ہے ذہن میں، لیکن وہ اس کی تعبیر پر جب کام کرنا چاہتے ہیں، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس خواب تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو انہیں کیا اختیار کرنا چاہیے؟ ڈسپلن. ڈسپلن کیا ہے؟ ڈسپلن یہ ہے کہ آپ بڑے خواب کو چھوٹے 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 پیسز میں توڑ لیتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر وہ چھوٹے چھوٹے پیسز کرتے ہیں، اور آہستہ 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 آپ اپنے بڑے خواب تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے پچھلی کلاس میں بھی آپ کو مثال دی تھی کہ جیسے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں 30 پارے اردو میں لوگوں کو پڑھ کے سناؤں گا. یعنی جو بھی مجھے دیکھتے ہیں میں ان کو چاہتا ہوں کہ وہ قرآن بھی مجھ سے سیکھیں. تو اب 30 پارے پڑھ کے سنانے کی ویڈیوز یہ مجھے بنانی ہے. یہ میرا خواب ہے. تعبیر کیا ہوگی کہ یوٹیوب پہ میرے پاس ایک پلے لسٹ ہوگی جس میں 30 پارے میری آواز میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہ میری تعبیر ہوگی. یہ میرا خواب ہے. اب اس خواب کو تعبیر کیسے دیں گے؟ میں یہ سوچتا ہوں 30 پارے پڑھ کے سنانا ہے، اس کو میں چھوٹے چھوٹے پیسز میں توڑوں گا. وہ چھوٹے چھوٹے پیسز کیا ہوتے ہیں کہ بھئی میں روزانہ ایک پارے کا چوتھائی حصہ پڑھ کے سناؤں گا، اس کی ویڈیو بناؤں گا اور اسے یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں گا. میں نے وہ جو 30 پارے تھے اس کو کتنے حصوں میں توڑ لیا؟
4 کے لحاظ سے کریں تو 120. اس کا مطلب ہے مجھے 120 ویڈیو بنانی ہے. ہر ویڈیو کتنے ٹائم کی ہوگی؟ 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ زیادہ سے زیادہ. یہ کام آسان ہے. روزانہ 10 منٹ کی ویڈیو بنانا، 15 منٹ کی ویڈیو بنانا آسان ہے. لیکن اگر میں یہ کہتا کہ میں ایک ہی وقت میں 30 پارے سنا دوں گا تو کیا یہ ممکن تھا؟ یہ ممکن نہیں تھا. تو میں نے کیا کرا، اس بڑے خواب کو، اس بڑے آئیڈیا کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں توڑ لیا. اب یہ طے ہو گیا کہ میں روزانہ کیا کروں گا، 1 پاؤ پارا پڑھ کے سناؤں گا اور کیمرے میں اس کو ریکارڈ کروں گا، اس کو ایڈٹ کروں گا اور اس کو اب روزانہ میں یہ کام کرنا شروع کر دوں بلا ناغہ. صحیح ہے. یہ نہیں سوچوں کہ آج سیٹرڈے ہے، آج سنڈے ہے، بارش ہو گئی، طوفان آ گیا، دل نہیں چاہ رہا، میری طبیعت خراب ہے. صحیح ہے. جب آپ ڈسپلن اختیار کرتے ہو تو پھر آپ کو جو کام آپ نے طے کیا ہے وہ آپ آندھی آئے، طوفان آئے، کچھ بھی آئے، اس کو آپ کو انجام دینا ہے. اس پیسز کو جو آپ نے پیسز بنائے ہیں انہیں آپ نے پورا کرنا ہے. صحیح ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر میں اس تعبیر تک پہنچ جاؤں گا. تو ڈسپلن کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کسی بڑے خواب کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں توڑ لیتے ہیں اور توڑ کے روزانہ اس پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دن آتا ہے کہ آپ اس بڑے مقصد کو پا لیتے ہیں. یہ ہے ڈسپلن. کوئی بھی کام، ٹھیک ہے، یاد رکھیں آپ، دنیا کا کوئی بڑا کام ڈسپلن اختیار کیے بغیر آپ انجام نہیں دے سکتے. آپ کو میتھ سیکھنا ہے، میتھ میں ماسٹر ہونا ہے، آپ کو ڈسپلن اختیار کرنا پڑے گا. آپ اگر صرف یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں میتھ میں ماسٹر ہوں گا اور کرتے کچھ نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات آپ کو، تو پھر آپ کبھی بھی ماسٹر نہیں ہو سکتے. آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ بھئی روزانہ کے آدھے گھنٹے میں، روزانہ 10 منٹ میں. اچھا، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ روزانہ، ایسا نہیں ہوتا کہ روز ہی. آپ کے پاس ٹائم کا شیڈیول ایسے بنتا ہے کہ ہفتے میں 2 دن کروں گا، چھٹی والے دن کروں گا. لیکن جو آپ طے کرتے ہو، جتنی مقدار طے کرتے ہو، وہ آپ لازمی انجام دیتے ہو بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی رکاوٹ کے. تو پھر آپ آہستہ 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 اس جانب بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ دیکھیے، اسکولوں میں آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اب تک وہ بھی اس ڈسپلن کا نتیجہ ہے. مثال کے طور پر آپ اردو بول لیتے ہو، اردو پڑھ لیتے ہو، انگلش لکھ لیتے ہو، انگلش پڑھ لیتے ہو. تو ایک زبان کو جاننا آسان کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کیسے سیکھا آپ نے اردو پڑھنا؟ جب آپ چھوٹے تھے، بولنا تو آپ نے سیکھ لیا تھا گھر میں سن سن کے، لیکن ریڈنگ آپ نے کیسے سیکھی؟ ریڈنگ آپ نے ایسے سیکھی کہ آپ اسکول میں داخل ہوئے، اسکول والوں نے اس سارے سکھانے کے عمل کو 40 منٹ کے پیریڈ میں توڑ دیا. بولا پہلے ہم الف بے پڑھائیں گے آپ کو. الف بے بھی پورا نہیں پڑھائی ایک دن میں. الف بے پڑھانے کے لیے الف بے کو توڑ دیا. ایک دن میں الف پڑھائیں گے، ایک ہفتے میں الف پڑھائیں گے، اگلے ہفتے میں بے پڑھائیں گے، اگلے ہفتے میں تے تے، اس طرح سے. تو نرسری میں جا کے صرف کیا کرا؟ الف بے پڑھا دی. اس کے بعد جب آپ آئے پریپ 1 کے اندر، تو اب وہاں اسکول والوں نے یہ توڑا کہ اب 2 حروف ملانا سکھائیں گے. الف بے اب، الف بے اب، بے الف با بابا، ہجے لگانا سکھائیں گے. دیکھیے اسکول والے کیا کر رہے ہیں، بڑی چیز کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کیا کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، اور روزانہ 40 منٹ کی پیریڈ کی بنیاد پر آپ کو پڑھانا شروع کر دیا انہوں نے. تیسرے سال میں انہوں نے بولا اب ہم رما پڑھنا سکھائیں گے آپ کو. انہوں نے رما پڑھنا سکھایا روزانہ 40 منٹ. تو پریپ 2 کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے آپ کو اردو لکھنا پڑھنا آ گئی. جس طرح سے یہ کام اسکول والے کرتے ہیں کہ کسی بھی بڑے مقصد کو، کسی بھی بڑی چیز کو آپ کو سکھانے کے لیے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں توڑ دیتے ہیں. یہی کام دراصل آپ اگر سیکھ لیں
یہ میری خواہش ہے، یہ میرا خواب ہے، اس خواب تک پہنچنے کے لیے مجھے سارے کام کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں توڑنا ہے، اور اس کو روزانہ کی بنیاد پر، ہفتے میں 1 دن کی بنیاد پر، ہفتے میں 2 دن کی بنیاد پر آپ اسے انجام دیں گے۔ آپ دیکھیے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے اسے تعبیر مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو ڈسپلن بنیادی طور پر ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے آپ کسی بڑے خواب کو، بڑے آئیڈیا کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں توڑتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر اسے کرتے ہیں۔ صحیح، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، این ایپل اے ڈے کیپ یو ڈاکٹر اوے۔ روزانہ 1 سیب کھائیے اور ڈاکٹر سے دور رہیے۔ اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ سیب۔ یہ غلطی ہے آپ کی، اس میں امپورٹنٹ چیز سیب نہیں ہے، اس میں امپورٹنٹ چیز ہے روزانہ۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ مطلب روزانہ یا جو شیڈیول آپ نے بنایا ہے اس پر عمل کرنا، اس کو فالو کرنا، کسی بھی حال میں اس کو نہ چھوڑنا، یہ ڈسپلن ہے۔ ٹھیک ہے، پلان تو بہت بڑے بڑے بناتے ہیں ہم، ایسا ہو جائے گا، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ایسا بنا لیں گے، ویسا بنا لیں گے، ٹھیک ہے، زندگی میں یہ مقاصد پورے کر لیں گے، لیکن کیا ہوتا ہے وہ پورے کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ وہ صرف کیا ہوتے ہیں؟ خواب ہوتے ہیں۔ تعبیر تک پہنچنے کے لیے جس ڈسپلن کی ضرورت ہے وہ ڈسپلن آپ اختیار، ڈسپلن میں 2 چیزیں شامل ہیں، ایک تو چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس کو توڑنا، نمبر 1، اور دوسرا روزانہ کی بنیاد پر اسے انجام دینا، یا روزانہ یا جو آپ نے طے کیا ہے۔ یہ 2 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈسپلن کے۔ چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑنا بڑا آسان کام ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی آسان نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا، آپ کا یہ خواب ہے کہ آپ ڈاکٹر بنیں گے، اب آپ کو اپنے اس خواب کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں توڑنا ہے۔ 9th میں بیالوجی لینی ہے، یہ پہلا حصہ ہے۔ بیالوجی کو بہت ڈیٹیل میں پڑھنا ہے، جو سلیبس دیا ہے کورس میں اس کو بہت ڈیپ جا کے اسٹڈی کرنا ہے۔ میٹرک میں اس کو پڑھنا ہے، میٹرک اچھے نمبر سے کرنا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں جو آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر بننے کی طرف۔ اس کے بعد انٹر کے اندر جب آپ داخلہ لیں گے تو آپ کو میڈیکل میں داخلہ لینا ہے، بجائے اس کے کہ آپ انجینئرنگ میں لیں۔ میڈیکل میں داخلہ لینے کے بعد اب آپ پھر بیالوجی پڑھیں گے، پھر اگلا حصہ یہ ہے کہ آپ کو انٹر کرنا اچھے نمبر سے۔ اب یہ انٹر اچھے نمبر سے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کلاسز لینی ہے، نوٹس لینے ہیں، ایگزام کی تیاری کرنی ہے، ڈسپلن بنانا ہے روز کا۔ روزانہ 1 گھنٹہ مجھے یہ سارے مضامین پڑھنے ہیں، آدھا گھنٹہ یہ مضمون پڑھنا، آدھا گھنٹہ یہ مضمون پڑھنا ہے، خوب آپ تیاری کر رہے ہیں۔ پھر آپ امتحان میں جا کے بیٹھے تو آپ کا ہی گریڈ آ گیا، ایک حصہ اور مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے بولا بھی میڈیکل ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، میڈیکل ٹیسٹ کی تیاری، کیونکہ میڈیکل میں داخلہ آپ کو ٹیسٹ کی بنیاد پہ ملے گا۔ ٹیسٹ کی تیاری کا آپ نے ڈسپلن بنایا کہ روزانہ 1 گھنٹہ میں ٹیسٹ کی تیاری کروں گا 1 مہینے تک۔ تو یہ جو تعبیر ہے ڈاکٹر بننے کی، یہ بہت سارے ڈسپلنس اختیار کر کے آپ اس تعبیر تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہم نے ڈسپلن سیکھا ہی نہیں ہے، ہمیں ڈسپلن آتا ہی نہیں ہے، نہ بڑے کام کو توڑنا آتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، اور نہ اس کو روزانے کی بنیاد پر کرنا آتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہر خواب صرف کیا رہتا ہے؟ خواب رہتا ہے۔ پھر ہم مجبوراً پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پاکستان رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں کوئی خواب پورا نہیں ہوتا، یہاں کی حکومتیں صحیح نہیں ہیں، یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، نظام خراب ہے، سیاستدان ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم یہ سب باتیں کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اصل بات یہ نہیں ہوتی۔ اصل بات کیا ہوتی؟ ہمارے پاس خواب تو تھے، تعبیر تک پہنچنے کے لیے ہم نے کیا اختیار نہیں کیا؟ ڈسپلن اختیار نہیں کیا، اس کو مینیج نہیں کیا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اچھا، جب آپ ڈسپلن اختیار کرتے ہیں تو آپ کو 2 کام سیکھنے ہوتے ہیں۔ نمبر 1،
کہ آپ بڑے کام کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کیسے توڑیں گے، اور نمبر 2 روزانہ کی بنیاد پر اس کو انجام کیسے دیں گے. کلیئر ہو رہی بات؟ روزانہ کی بنیاد پر انجام جب آپ دینے لگتے ہیں، صحیح ہے، تو پھر آپ کے اندر کچھ ایسی قوتیں ہوتی ہیں جو آپ کو کام کرنے سے روکتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ریزسٹنس. کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو کام کرنے سے، مطلب سب بنا لیتے ہیں ہم کہ بھئی میں اس طرح سے کروں گا، روزانہ یہ پڑھوں گا، لیکن جب روزانہ وہ پڑھنے کا وقت آتا ہے تو دل دماغ کیا کہتا ہے؟ کل پڑھوں گا، آج نہیں پڑھتا، آج کا کام یہ کر لیتا ہوں، یہ زیادہ اہم ہے، یہ بیکار کام ہے، ابھی تو بہت دن پڑھے ہیں. فزکس پڑھنا ہی ہو اور بولنا ہو کہ بھئی میں فزکس میں چیمپئن ہوں گا، اور آپ نے ڈسپلن بھی بنا لیا کہ روزانہ آدھا گھنٹہ فزکس پڑھنے بیٹھیں گے، صحیح ہے، تو سر نے کام بھی دیا ہوا ہے پڑھنے کے لیے، پریشر بھی آیا ہوا ہے، آپ پڑھنے بیٹھتے ہو، لیکن اندر سے آواز کیا آتی ہے کہ یار یہ اگلا پیریڈ تو منڈے کو ہے، اگلے اس وقت تک ابھی سیٹرڈے سنڈے چھٹی ملے گی، اس میں کیا کر لوں گا یہ سارا کام. سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ تو آپ کو ڈسپلن اختیار کرنے کے خلاف کچھ قوتیں کام کرتی ہیں جو آپ کو ڈسپلن اختیار کرنے نہیں دیتی. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ ہم اگلی کلاس میں، اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا اس میں ہم اسی بات کو ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی قوتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمیں ڈسپلن سے روکتی ہیں. اس میں سے ایک اہم ترین چیز ہے، اسے کہتے ہیں ہائیڈ. کیا کہتے ہیں؟ ہائیڈ. ہائیڈ کیا ہے، اس کو آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنا ہے. میں اب کہاں آ گیا ہوں؟ میں آپ کو ڈسپلن اختیار کرنے کے لیے جو چیزیں آپ کو ریزسٹ کرتی ہیں، جو آپ کے اندر ہیں، ان پر توجہ دلا رہا ہوں. اور اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ جائیں جو ریزسٹنس پیش کرتی ہیں ڈسپلن کے خلاف، اور ان پر قابو پا لیں، تو پھر آپ کے اندر یہ عادت ہو جائے گی کہ ہر خواب کو آپ تعبیر دینے کی کوشش کرنا شروع کر دیں گے. تو ڈسپلن کے اگینسٹ آپ کے اندر، خود آپ کے اندر، باہر نہیں، خود آپ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائیڈ. ہائیڈ کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا آدمی. تو ایک تو میں یہ ہوں جو ظاہر ہو رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک یہ ہوں جو میں سوچ رکھتا ہوں اپنی، میرے اندر ایک سوچ ہوتی ہے، جیسے میں بیٹھ کے سوچوں بھائی ابھی مجھے گھر جانا ہے اور اپنی بیگم صاحبہ میڈم کو لے کر آنا ہے. میری سوچ ہے، یہ ظاہر نہیں ہو رہی آپ کے پاس. یہ سوچ کہاں ہے؟ اندر ہے. اچھا، اب اندر جو میری سوچ ہے، یا جو میں اندر کا آدمی ہوں، اس اندر میں نا ایک تو میں ہوں اور ایک اور شخصیت ہے، اس کا نام ہے ہائیڈ. وہ جو مجھے سمجھاتا رہتا ہے، مجھے بتاتا رہتا ہے، صحیح ہے. ہر بات میں وہ جواب سوال کرتا میرے ساتھ، پوچھتا ہے مجھ سے، وہ روکتا ہے مجھے. صبح الارم لگایا ہم نے، صحیح، 5 بجے کا، بڑا ارادہ کر کے سوئے کہ بھائی اب یہ تو میں ہوں جو ارادہ کر رہا ہوں، بھائی صبح نماز پڑھنی ہے. 5 بجے کا کیا لگا دیا؟ الارم. اب جیسے ہی صبح 5 بجتے ہیں، الارم بجتا ہے، آپ اٹھتے ہو، صحیح ہے. اب آپ کے پاس 2 شخصیت ہوتی ہیں آپ کے اندر، ایک وہ جو آپ ہیں خود، اور ایک آپ کا ہائیڈ جو آپ کو سمجھاتا ہے رات کو بہت دیر سے سوئے تھے، نیند پوری نہیں ہوئی ہے، صبح اسکول جانا ہے، 1 گھنٹہ اگر اور سو لیں تو ذرا سہولت سے کلاس میں بیٹھیں گے، ورنہ کلاس میں سوتے رہتے ہیں. رات کو 2 بجے آئے تھے شادی سے، دیر سے سوئے تھے، ابھی اتنی جلدی نہیں اٹھتے، اٹھ کے الارم بند کرتے ہیں اور دوبارہ سے سو جاتے ہیں. تو ہائیڈ آپ کو سمجھاتا ہے کچھ نا،
کچھ بتاتا آپ کو. اصل میں وہ آپ کو نا ایکشن سے روکتا ہے, اس ارادے سے روکتا ہے جو ارادہ آپ نے کیا ہوا ہے. اس کے لیے وہ دلیلیں بھی دیتا آپ کو. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ آپ کوئی ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہو اور آپ کی اماں آپ کو بولیں گے بھائی یہ کام کر لو, ٹھیک ہے, اور آپ کے لیے وہ ضروری بھی ہو, ہاں یار ضروری تو ہے, لیکن آپ دیکھیے آپ کے اندر ایک دم آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, یہ پوری دیکھ لیتے ہیں, آخری اوور چل رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے, یہ نہیں کرتے, امی کو تھوڑا بولتے ہیں رک جاؤ. تو یہ جو آپ کے اندر سے جو آوازیں آتی ہیں نا, جو آپ کو کسی کام سے روکنے کی کوشش کرتی ہیں, وہ آوازیں کون دے رہا ہوتا ہے؟ آپ کا ہائٹ. اسے آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں, جان لیں. وہی آپ کے خوابوں کو تعبیر دینے کے درمیان میں رکاوٹ ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ آپ کبھی بھی کوئی پلان بنائیں, کوئی کام کرنے سوچیں, کوئی آپ نے ایکشن لیا ہو, لیکن آپ دیکھیے ہر دفعہ ہائٹ آئے گا اور آپ کو روک دے گا. آپ یہ سوچتے ہیں ہم صبح صبح اٹھیں گے اور ایکسرسائز کریں گے, سوچتے ہیں نا اکثر ایکسرسائز ضروری ہے, رسی کودیں گے, دوڑ لگائیں گے, لیکن کودتے ہیں, دوڑ لگاتے ہیں, زیادہ سے زیادہ دن چلو بہت جوش جذبہ مارا, ایک دن اٹھ گئے اور رسی کود لی. اب پہلے دن جب آپ کام کریں گے, ایکسرسائز کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہاتھ پاؤں میں درد ہوگا. دوسرے دن جب آپ صبح اٹھیں گے اس ارادے سے کہ دوبارہ رسی کودیں, تو ہائٹ آپ کو بڑے سلیقے سے سمجھائے گا, ارے بھائی پہلے ہی جو کل رسی کودی تھی اس کا حال دیکھا کیا ہو رہا ہے, باڈی میں درد ہو گیا بہت. تو یہ درد نا آرام کے بغیر نہیں جائے گا, آرام کرو آرام, ایسے بولے گا آپ کو اندر سے, اور آپ اس کی بات مانو گے, یس یار صحیح کرا بھائی, تو دوبارہ سو جا. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ بات اپنی شخصیت کے اندر اپنے ہائٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اگر آپ سمجھ گئے کہ یہ میں نہیں ہوں, یہ میری آواز نہیں ہے بلکہ کس کی آواز ہے؟ میرے ہائٹ کی. اچھا, ہائٹ کی آواز کو آپ مطلب کنٹرول کر سکتے ہیں, ختم نہیں کر سکتے. آپ بولے میں ہائٹ کو گلا گھونٹ دیتا ہوں, نہیں ایسا نہیں کر سکتے آپ, یہ نیچرل ہوتا ہے. صحیح ہے, آپ اس کا گلا نہیں گھونٹ سکتے. اس کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کے اوزاروں کو سمجھ کے, اس کے ہتھیاروں کو جان کے. تو پچھلی کلاس میں نے آپ کو ہائٹ کے 5 اوزار بتائے تھے, آپ کو یاد ہوگا. کون کون سے تھے, یاد ہے آپ کو؟ اس کو لکھ لیں آپ تاکہ آپ کو یاد رہیں. سب سے پہلا ہے سینیسزم. دوسرا ہے نیگیٹیوزم. ٹھیک ہے. تیسرا ہے ڈیفیٹزم. چوتھا ہے اسکیپزم. اور پانچواں ہے ڈیلیزم. ٹھیک ہے, یہ میں کیا پڑھا رہا ہوں آپ کو؟ ہائٹ جب آپ سے بات کرے گا تو اس کے پاس یہ 5 ٹائپ کے دلائل ہوں گے. آپ کا ہائٹ جب آپ سے بات کرے گا وہ سینیسزم کی بنیاد پر آپ پر حملہ کرے. سینیسزم کیا ہے؟ سینیسزم ہوتا ہے پرفیکشنزم.
परफेक्शनिज्म का मतलब ये होता है कि हर चीज़ को आप वैल्यूज़ की बुनियाद पे देखते हो, सही और गलत की बुनियाद पर। सही है, वो आपको बताएगा ये तो गलत है, ऐसे थोड़ी करते हैं, ऐसे बताएगा वो तो गलत है। समझ में आ रही बात आपको? मिसाल के तौर पर मेरे जहन में एक ख्वाब आता है, मेरे जहन में ख्वाब आता है कि मेरे पास एक बहुत बड़ी कार हो, सही है, और मैं उसको पैसा कमाने के लिए डिसिप्लिन बनाना चाहता हूँ कि मेरा हाइट बोलेगा। ये सही थोड़ी है। दुनिया में कितने लोग हैं जो मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं, मतलब ये कि ये अच्छा लगेगा कि सब लोग बसों में लटक के जा रहे हो और आप शान से कार में जा रहे हो? मतलब आपको कोई शर्म वरम है? ये दलील देगा वो मुझे? मैं क्योंकि सिनिसिज्म अखलाक वाला हूँ, मैं दुनिया के अंदर बराबरी होनी चाहिए और सब लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए और किसी को अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना चाहिए। बुरी बात होती है बड़ा दिखाना, किसी को दबाना नहीं चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी को ये मैं इसको फॉलो करता हूँ क्योंकि तो मुझे ये वाली दलील देगा। अरे भाई क्या हो गया? मतलब आप सोचो ज़रा, वो बताएगा मुझे। आप सोचो, आप कार में बैठे हो एसी, बराबर में बस में लोग ऐसे हाथ पे लटक के खड़े हैं। आप सोचो आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो? तो वो जो मैंने प्लान बनाया है कि मेरे पास दौलत होनी चाहिए ताकि मैं कार ख़रीदूँ, उस दौलत को उस कार ख़रीदने के बीच में मुझे मेरा हाइट सिनिसिज्म की बुनियाद पर दलाइल देगा। बोलूँगा सही थोड़ी है पैसा कमाना। जैसे मैंने एक दफ़ा आप लोगों से सवाल पूछा था क्लासरूम में, मुझे याद है अच्छी तरीके से, क्या अमीर होना चाहिए? तो अक्सर बच्चों ने कहा था नहीं अमीर नहीं होना चाहिए। मैंने बोला क्यों? बोला अमीर होना अच्छी बात थोड़ी है, अच्छी बात नहीं है। वो बता रहा अच्छी बात और बुरी बात। आपको अच्छाई और बुराई की बुनियाद पर दलाइल देने लगेगा। ये इसको क्या कहते हैं? मैं इस पर बड़ी तफसील से बात करने वाला हूँ अगली क्लासेस में। उसके बाद है नेगेटिविज्म। वो आपको नेगेटिव बताएगा, नेगेटिव मनफी सोचवाएगा। आप ये सोचोगे यार मैं एक जो है वो दुकान लगा लेता हूँ। या आप छोटे हो, आप बोलोगे काम करता हूँ मैं 4 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा पाल लेता हूँ, तो अंडे देंगे, उसमें थोड़ी बहुत आमदनी शुरू हो जाएगी। अभी आपका ख्वाब है, ताबीर तक पहुँचने के लिए बीच में आपको क्या बोलेगा? नेगेटिविज्म। अगर मर गई तो बीमारियाँ आती हैं बहुत। वो फलाने आदमी के पास 200 मुर्गियाँ थी, उसके बाद भी बीमारी आई थी, वो भी मर गई, छोड़ो, नहीं करो। नेगेटिविज्म की बुनियाद पर आपको क्या करेगा? दलाइल देगा। डिफीटिज्म हराएगा आपको, बोला हार मान लो, आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं कर सकते। ये जो 7वां सुर मिस बता रही है ना, ये वाला 7वां सुर यहाँ तक जो जाना है नहीं होगा आपसे। दलील देगा आपको अंदर। फारिस को दलील दे दी उसने, ये मेरे बस की बात नहीं है। फारिस ने थोड़ा ट्राई की, थोड़ा सोचा कि मैं गाता हूँ, लेकिन उसने हाइट ने क्या बोला? ये भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। फारिस ने उसको बोला यस आप सही कह रहे हो। वो जो ख्वाब था कि मैं ये नगमा गाऊंगा, ताबीर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? हाइट आया बीच में और उसने कौन सा टूल इस्तेमाल किया? डिफीटिज्म। शिकस्त मान लो, हार मान लो। एस्केपिज्म, फरार इख्तियार कर लो। फरार का मतलब भाग जाओ। सबसे अच्छा तरीका है भाग जाओ, सामना नहीं करना पड़ेगा। अक्सर आपने देखा होगा, मतलब जिस मौजू पे बात हो रही थी उस पर बात नहीं करते, आप किसी और तरफ देख रहे होते हैं। पता होता है ये होने वाला, लेकिन आप कहाँ देख रहे होते हैं? दूसरी तरफ। एस्केपिज्म, ये बात करेंगे इस पर डिटेल में। और डिलेइज्म, बेहतरीन टूल उसका ये है, कल कर लेंगे, आज छोड़ देते हैं। अब करना है ना भाई, कर लेंगे, आज थोड़ा मौसम सही नहीं है, या मौसम सही है आज कुछ और कर लेते हैं। और कल जब आएगा तो क्या बोलेगा? एक और कल कर लेंगे, छुट्टी वाले दिन कर लेंगे।
اور آپ اس سے پوچھو گے ایسا کیوں بول رہے ہو، وہ بتائے گا آپ کو، ارے دیکھو کتنا شاندار سہانا موسم ہے، اس میں تو بہترین طریقہ ہے بائک لے کے نکلے آدمی باہر۔ تو وہ جو کام تھا، جو آپ کو کرنا تھا، جو آپ کا خواب تھا، جس کی تعبیر کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، اس کو اس نے ہٹا دیا۔ ہٹا کے کہاں ڈال دیا؟ اسے ہٹا کے ڈیلیزم کی بنیاد پر آپ کو دلیل دے دی۔ تو یہ جو ہائڈ ہوتا ہے، یہ اس 5 طریقے سے آپ کو ریزسٹ کرتا ہے۔ ہم ان 5 طریقوں پر ایک کلاس اور لیں گے، جس میں ایک ایک کو الگ الگ مثالیں دے کے، اور یہ بھی سوچیں گے کہ جب ہائڈ آپ کو سینیسزم کی بنیاد پر روکے گا تو آپ کو کیا جواب دینا اسے۔ جب آپ کو ہائڈ نیگیٹیوزم کی بنیاد پہ جواب دے گا تو آپ کو اس کو کیا جواب دینا۔ یعنی اب آپ اسے کنٹرول کرنے کے لیے اپنے پاس بھی دلائل جمع کرنا شروع کریں گے اگلی کلاس میں۔ بس